اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کا میرے چینل پہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے پیچش۔ پیچش کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت بتاؤں گا۔ چلیے، وضاحت بتانے میں ایسے ٹائم کافی ہو جائے گا کیونکہ اس کی وضاحت مرکب، جراثیمی، مضمن پیچش، کافی زیادہ قسم ہوتی ہیں پیچش کی۔ ہم اس کو شارٹ کرتے ہیں، شارٹ کر ہم چلتے ہیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ قاسنی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفا کا ذریعہ قرار دینے کے علاوہ اسے جنت کے پانی سے فیضیاب فرمایا۔ ان مشاہدات کو سامنے رکھتے ہوئے آنتوں میں امیاب سوزش سے پیدا ہونے والے جملہ مسائل کو حل کرنے کے لیے جو پہلا نسخہ مرتب کیا گیا وہ یوں تھا: قسط الجری 100 گرام، کلونجی 50 گرام، حب الارشاد 15 گرام۔ ان دوائیوں کو پیس کر ایک چھوٹا چمچ صبح و شام کھانے کے بعد دیا جائے۔ اس کے علاوہ مریض کو صبح نہار منہ 2 بڑے چمچ شہد میں حل کر اور رات کو سوتے وقت 1 چمچ زیتون کا تیل دیا جائے۔ آنتوں کی تمام سوزش 2-3 ہفتوں میں اللہ کے فضل سے ختم ہو جائیں گی۔ شہد کے جگر پر بے پناہ اثرات ہے۔ جن مریضوں میں جگر کے متاثر ہونے کا اندیشہ پایا گیا، ان کے لیے شہد کی روزانہ مقدار بڑھا دی گئی۔ شہد دینے کا صحیح وقت وہ ہے جب پیٹ خالی ہو، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صبح نہار منہ یا عصر کی نماز کے بعد شہد نوش فرمایا کرتے تھے۔ شہد آنتوں کے زخموں کو بھرتا ہے اور جگر کی مضمت میں اہمیت رکھتا ہے۔ جن مریضوں کے جگر میں سوزش یا پھوڑے کا شبہ رہا، ان میں اس نسخہ کو یوں تبدیل کیا گیا، یعنی کہ جو اب میں نے نسخہ پہلے بتایا ہے وہ اور ہے، اور جن کے جگر میں سوزش ہو یا پھوڑے کا شعبہ ہو تو ان کے لیے قسط الجری 100 گرام، قاسنی کے بیج 20 گرام، مہندی کے پتے 30 گرام۔ ان دوائیوں کا مرکب بنا کر چھوٹا چمچ صبح و شام کھانے کے بعد اس نسخہ میں مہندی کی شمولیت اس کے جراثیم کش اثرات کی وجہ سے کی گئی ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی میں جب بھی کوئی کانٹا چبھتا یا زخم لگا ہو تو انہوں نے ہمیشہ اس پر مہندی لگائی۔ مہندی ہر زخم کے لیے بے حد مفید ہے۔ مہندی کے جراثیم کش اثرات ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ محدث عبداللطیف بغدادی نے اس کا پانی پلا کر کوڑ کا علاج کیا۔ ہم نے گلے کی سوزش کے مریضوں کو صرف مہندی سے شفا یاب کیا۔ حکیم محمد اعظم خان نے اسے پیچش میں مفید پایا۔ پسی ہوئی بازاری مہندی میں زہریلے رنگ ملے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو کھانے کے لیے دینا خطرناک ہو سکتا ہے۔ مہندی کے ایسے پتے لیے جائیں جن میں رنگ نہ ہو، ان کو پیس کر نسخہ میں شامل کیا جائے اور اسی طرح پتوں کو ابال کر زخموں کے علاج پر استعمال کیا جائے تو بے حد مفید ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔